دراصل جب ہم اردو کی بات کرتے ہیں تو ہمارے ہاں مختلف قسم کے نظریات پائے جاتے ہیں۔ آتش درانی نے جب بات کی ہے تو اس نے 7 نظریات بتائے ہیں۔ وہاب اشرفی کے ہاں یہ 11 بنتے ہیں۔ یہ جو اردو زبان کے حوالے سے ہے کہ زبان کیسے وجود میں آئی، یا کوئی بھی زبان جو ہے وہ کیسے وجود میں آئی، اور وہ کوئی کہتا ہے جی کتے کے بھونکنے سے آئی، کوئی کہتا ہے پرندوں کے چہچہانے سے آئی، کوئی کہتا ہے اشاروں سے آئی، مختلف قسم کے حوالے دیے جاتے ہیں۔ ایک حدیث شریف ہے کہ سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے یہ قلم کو پیدا کیا، لوح و قلم کو پیدا کیا، اس کے بعد قلم کو حکم دیا کہ لکھ، قلم نے اس وقت لکھ دیا۔ سورۃ بقرہ میں آپ دیکھیں تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں فرشتوں سے کہ میں اپنا ایک خلیفہ زمین پر پیدا کرنے والا ہوں۔ فرشتے اس پہ اعتراض کرتے ہیں کہ یا الہ العالمین، آپ جو مخلوق وہاں پیدا کریں گے وہ وہاں فطور پھیلائے گی، یعنی اس سے ثابت ہوا کہ فرشتوں کو یہ پتہ تھا کہ زمین پر اس سے پہلے جو مخلوق ہے وہ وہاں فطور پھیلا چکی ہے، اور وہ کہا جاتا ہے کہ جن یا اس قسم کی جو مخلوقات تھی وہ زمین پر آباد تھی، بعد میں جب ان کے ہاں یہ لڑائی جھگڑے اور یہ شروع ہوئے تو ان کو پہاڑوں کی طرف دھکیل دیا۔ فرمایا کہ جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے ہو۔ اللہ تعالیٰ نے ان فرشتوں سے کچھ نام پوچھے کہ ان کے اسماء بتاؤ، تو فرشتوں نے کہا یا الہ العالمین، ہم تو وہی کچھ جانتے ہیں جو کہ آپ نے ہمیں سکھا دیا، سمجھا دیا۔ تو حضرت آدم علیہ السلام سے جب پوچھا گیا تو حضرت آدم علیہ السلام نے ان تمام اشیاء کے چیزوں کے نام بتا دیے۔ حتیٰ کہ مفسرین یہاں لکھتے ہیں کہ جو اس وقت حضرت آدم علیہ السلام کو 7 لاکھ زبانیں سکھائی گئی تھی، ابھی جب 7 لاکھ زبانیں آپ کو سکھا دی گئی تو وہ زبانیں تھیں جو کہ تخلیق آدم سے لے کر اور قیامت تک بولی جاننی تھی۔ کچھ بولی گئی، ترک ہو گئی، پھر کچھ نئی وجود میں آئی، پھر کچھ نئی وجود میں آئی، لیکن بہرحال یہ 7 لاکھ زبانیں وہ ہیں اور ان کے اسماء وہاں لکھ دیے گئے تھے۔ میرا اپنا ایک ذاتی یہ نظریہ ہے کہ ان 7 لاکھ زبانوں میں ایک زبان اردو بھی ہوگی۔